اگر صحابہ کرام رضوان اللہ کے خلاف کوئی بندہ بکواس کرتا ہے تو انہوں پھانسی دیتی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف وہ کتا بھونکیا ہے، انہوں کیوں نہیں پھانسی دیتا کوئی، وہ کیوں نہیں گرفتار ہویا؟ اسی گورنمنٹ آف پاکستان نو اپیل کرنے ہیں کہ فوری تو فوری جلدی تو جلدی اس ملعون نو سخت تو سخت سزا دیتی جائے۔ جلال پور جٹا گجرات میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں جلال پور جٹا اور قرب و جوار سے اہل ایمان کی کثیر تعداد ہاتھوں میں پرچم حسین علیہ السلام تھامے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے شریک ہوئی۔ ریلی کا بنیادی مقصد ملعون عبد الرحمن سلفی کی گرفتاری اور سخت سزا کا مطالبہ تھا۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک تقریر زیر گردش ہے جس میں عبد الرحمن سلفی نامی مولوی اہل بیت علیہم السلام کے متعلق گالیاں اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے۔ آج اس سلسلے میں پورے ملک میں یوم تحفظ ناموس رسالت و اہل بیت کے سلسلے میں جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ جلال پور جٹا میں منعقد ہونے والی ریلی میں شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر مطالبہ لکھا تھا کہ گستاخ اہل بیت کو گرفتار کر کے نمونہ عبرت بنایا جائے۔ جلال پور جٹا میں ریلی کا آغاز امام بارگاہ قصر بطول سے ہوا اور یہ ریلی ٹانڈا چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کا اہتمام شیعہ علماء کونسل ضلع گجرات کے صدر سید چند پیر نقوی کی رہنمائی میں شیعہ علماء کونسل جلال پور جٹا کی طرف سے کیا گیا، جس میں تمام ملی تنظیموں، عزاداران، علماء اور ذاکرین نے بھرپور شرکت کی۔ تاجر رہنما اور موبائل یونین کے سرپرست شیعہ علماء کونسل جلال پور جٹا کے صدر مہر علی رضا اور ممتاز عالم دین اور جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل ضلع گجرات مولانا مہدی حسن نے ریلی کے چیف آرگنائزرز کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ ریلی میں خصوصی طور پر ذاکر سید ابو الحسن شاہ، سید شوکت عباس میوال، سید فخر عباس، ڈاکٹر چودھری افضال احمد کنگ، سید اون الحسن موجوکی، سید اون عباس میرا چک، چودھری صغیر احمد رامکے نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ باگوال خرد میرا چک، رامکے، موجوکی، کنگ مید پور اور جلال پور جٹا کے قرب و جوار سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری ملت اسلامیہ ٹانڈا چوک میں ممتاز خطیب اور عالم دین مولانا اصغر علی یزدانی اور مولانا مشتاق علوی نے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا کہ ملعون عبد الرحمن کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ مقررین نے مزید کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمیں اپنے ملک کی سلامتی عزیز ہے، لیکن ہم اپنے ایمان پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور پاکستان میں گستاخ اہل بیت کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ سے سوچنا چاہیے اور ریاست پاکستان فوری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن مسلمان ملت اسلامیہ کے افراد کو کسی صورت میں بھی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی جو ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ یہ سارے کا سارا کام حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے ذمہ ہونا چاہیے اور انہیں فوری طور پہ گرفتار کر کے سزا واقعہ جو اس کی قرار واقعی سزا ہے وہ دینی چاہیے۔ ابھی میرے عزیز نے کہا اور یہ بات حقائق پہ مشتمل ہے، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نہ صرف شیعوں کے امام ہیں بلکہ ہر مکتبہ فکر اس بات کا قائل ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آخر زمانہ میں ایک نجات دہندہ نے آنا ہے، اور نجات دہندہ ایسا آنا ہے کہ مولانا مودودی کے بقول یہ کہ امام وہ ہوں گے اور عیسیٰ جیسا نبی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ وہ امام زمانہ کہ جس کے پیچھے معصومہ ماں کا معصوم بیٹا نماز پڑھے گا، اس کی ماں مریم سے بلند تر ہے۔ علامہ طاہر القادری نے اس بات کو بیان کیا، وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ 12 معصوم جنہیں ہم امام کہتے ہیں، وہ فرماتے
हैं कि ये हमारे भी, मैं वैसे उनका नाम ले रहा हूँ जो इस वक्त मौजूद है, वरना अहले सुन्नत में एक मुस्तकिल मकतबा फिक्र है। हम उन्हें वली भी समझते हैं, इमाम भी समझते हैं, हकदार हुकूमत भी समझते हैं, लेकिन अल्लामा ताहिर कादरी कहते हैं कि रूहानी हुकूमत के हवाले से उनके इमाम और हैं, और रूहानी इमाम यही 12 हैं। उन 12 में से हजरत इमाम मोहम्मद तकी हैं, अली नकी हैं, मूसा काजिम हैं, इमाम ज़माना हैं। और इन मासूम इमामों की कि जो शियों के भी इमाम हैं, अहले सुन्नत के भी रूहानी इमाम हैं, इनकी शान में गुस्ताखी की है इस बंदे ने जिसके वालिद का नाम अभी तक पता नहीं चल सका, और मुमकिन है कि उसके वालिद का पता उसे खुद भी ना हो। ऐसे हरामजादे को सजा मिलना यकीनी ज़रूरी है। अगर ये मामला इस तरफ न चला तो ये बढ़ सकता है। मुहर्रम करीब है और मुहर्रम के करीब होते हुए ये मामलात बिगड़ भी सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को तवज्जो करनी चाहिए और फौरी तौर पे उसे गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा देनी चाहिए। इस मौका पर थाना सिटी जलालपुर जट्टा की तरफ से सिक्योरिटी के बेहतरीन इक़दामात किए गए। SHO सिटी अदनान तारड़ खुद मौका पर मौजूद रहे और सिक्योरिटी अमूर की निगरानी की, जबकि जुलूस के रास्ते में पानी की सबीलों का भी इंतज़ाम किया गया। खसूसी रिपोर्ट सैयद इब्रार नकवी, ब्यूरो चीफ, डेली गुजरात।